بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے چھٹے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا تھا، مشرکین، یہود اور نصارہ۔ اور اللہ رب العزت نے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ الآیہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ تینوں دراصل اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ دشمنی کیا کرتے ہیں، مگر مشرکین اور عیسائیوں اور یہودیوں ان تینوں گروہوں میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والے لوگ ہیں وہ مشرکین اور یہود ہیں۔ اب 7ویں پارے کے آغاز کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم سنانے کے موقع پر نصارہ حبشہ کا یہ منظر بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس سے یہ مقصود تھا کہ دیکھو یہودیوں کے مقابلے میں ان کے ہاں کچھ مسلمانوں کے حوالے سے سافٹ کارنر ہے اور نرم گوشہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد 7ویں سپارے کے تقریباً آغاز کے اندر ہی حلال و حرام چیزوں کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ایک اصول کلی بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو ان چیزوں کو حرام نہ قرار دو جن کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، طاہر، پاکیزہ اور طیب اور جائز قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلف یعنی قسم کی چند صورتوں کو بیان فرمایا۔ بنیادی طور پر قسم جو انسان کھاتا ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے لغو، یمین لغو، اور ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو کیا ہے؟ ایک انسان پچھلے کسی واقعے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق اس کو سچا سمجھ کر کے قسم کھا رہا ہے کہ وہ اس طرح تھا، حالانکہ وہ اس طرح سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی اور طرح سے ہوا، لیکن اس کا علم نہیں تھا، اس کا خیال غلط تھا، اسے معلوم نہیں تھا۔ یہ لغو ہے، نہ اس کے اوپر کفارہ ہے نہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اس معلوم ہونے کے باوجود وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس۔ یہ شدید اور سنگین ترین جرم ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں کورٹ کچہری اور عدالت میں جا کر کے کہتا ہوں خدا کی قسم اس بندے نے فلانے کو قتل کیا ہے، جھوٹی قسم میں کھاتا ہوں، سنگین جرم ہے۔ تیسری قسم قسم کی وہ ہوتی ہے جس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے۔ اب اس کو وہ قسم، اگر وہ جائز کام ہے، وہ قسم پوری کرنی ہوگی۔ اگر وہ اس قسم کو پورا نہیں کرے گا تو پھر قسم کا کفارہ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم آج کے دن کراچی سے حیدرآباد جاؤں گا، تو کراچی سے حیدرآباد جانا شرعاً کوئی اس کے اوپر لازم و فرض و واجب تو نہ تھا، لیکن اب اس نے خدا کی قسم کھا لی ہے، اب اس کو جانا ہوگا، اسے چاہیے کہ اپنی اس قسم کو پورا کرے، لیکن اگر وہ نہیں جاتا تو پھر کفارہ آئے گا۔ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے، یا تو یہ کام کر لے، یا 10 مسکینوں کو متوسط درجے کے کپڑے پہنا دے، ان کو کپڑے دے دے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا مسلسل لگاتار 3 دن کے روزے رکھے۔ قسم کی ان چند صورتوں اور ان کے احکام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے چند حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ آیت نمبر 90 تا 92، 90، 91، 92، ان 3 آیات کے اندر خاص طور پر پہلا حرام کیا ہوا معاملہ، پہلی حرام شدہ چیز جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ ہے خمر یعنی شراب۔ اللہ رب العزت نے شراب کو یہاں پر ناجائز قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے آغاز یہاں سے فرمایا رجسن۔ رجس کا معنی کیا؟ وٹ از دا میننگ رجس؟ رجس کا معنی ہے یہ نجس ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد 91 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔
بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دے، اور اس بت پرستی اور جوا اور اس شراب کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر کدورتیں اور نفرتیں پیدا کر لے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کی یاد سے یہ تم کو غافل کرتا ہے، نماز سے غافل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ معاملہ، یعنی یہ شراب نوشی، یہ ساری خرابیوں کے بعد پھر فرما رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ پھر اس کے بعد وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان حرام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آگے اللہ رب العزت نے احرام کی حالت کے احکام بیان فرمائے، اور احرام کی حالت میں چونکہ ایک محرم جو ہوتا ہے احرام کی حالت میں وہ پیس کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے، وہ سفیر امن ہوتا ہے پوری دنیا میں، لہٰذا تمام قسم کے شکار اس کے لیے ناجائز اور حرام قرار دیے گئے، البتہ سمندری جانوروں کا شکار اس کے لیے شرعاً حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بے جا اور فضول اور رائگاں سوال کرنے سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں تو پھر تم کو برا لگے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ما جعل اللہ من بحیرہ، یہ آیت بیان فرما کر چند جانوروں کا تذکرہ فرمایا جن کو مشرکین نے اپنے اوپر خود ہی حرام قرار دے دیا تھا، اور یہ کہا کہ یہ چند جانور ہیں جو حرام ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی کہ ان جانوروں کو کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا۔ اس کے بعد انبیاء کرام سے ایک سوال، یوم یجمع الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، کہ رسولوں سے اور انبیاء سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو دعوت دی تھی تو تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، بعد میں ان کے ایمان کا کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرات انبیاء کرام کارگزاری کے طور پر اور جواب کے طور پر فرمائیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، بعد میں ان کے ایمان وغیرہ کے معاملے میں آپ زیادہ غیب کی خبر رکھنے والے ہیں۔ مائدہ کا تذکرہ آیا، دراصل لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دسترخوان کا تقاضا کیا تھا کہ آپ اللہ رب العزت سے ڈیمانڈ اور مطالبہ فرمائیں، چنانچہ لوگوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے نعمتوں کے دسترخوان کا باقاعدہ مطالبہ فرمایا، دعا فرمائی، جس کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ اس سورہ کے آخر کے اندر ایک بڑا عجیب جملہ ہے، مختاریت خداوندی پر مشتمل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر اللہ تو معاف فرما دے تو تو بڑا زبردست ہے، تو حکمت والا ہے، اور تو حکمتوں پر مشتمل وہ ذات ہے، تجھ سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک رات یہ آیت پڑھتے رہے، بار بار اسی آیت کا تکرار فرماتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو آتے جاتے تھے۔ اس کے بعد سورہ انعام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اسی سپارے سے ہی سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ انعام دراصل مویشیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے توحید، رسالت، قیامت اور قدرت کا بیان فرمایا اور مشرکین کے عقائد کی تردید فرمائی۔ مشرکین سے یہ سوال بھی فرمایا، یوم نحشرہم جمیعا، ہم جس دن کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان شرک کرنے والوں سے ہم کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کو تم پکارتے تھے وہ شرکا کہاں ہیں جن کے تم دعوے دار بنتے تھے، آج لاؤ نا ان کو اپنی مدد کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ان سے یہ سوال فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اہل باطل کی اور غلط اور فسادی لوگوں، اہل باطل اور اہل شر کی مجلسوں سے احتراز کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہماری آیات کے اندر شر کی نیت سے، باطل کی نیت سے غلط بحثیں وغیرہ کرتے ہیں، یعنی ان کی مجلس شر اور بطلان پر مشتمل ہے، تو فرمایا کہ ان سے اعراض کرو۔ پتہ چلا کہ انسان کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان اپنے ساتھ والوں کی نقلیں اور ان کی عادتیں اور ان کی طبیعتیں، ان کی فطرتیں اور ان کا مزاج اپناتا ہے، تو اگر غلط قسم کے فسادی اہل باطل اہل شر کی مجلسوں کے اندر بیٹھیں گے تو ان کے اثرات الٹیمیٹلی اس انسان پر بھی آئیں گے، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد ایک مشرک باپ کے موحد بیٹے کا مکالمہ اور تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً
ابراہیم علیہ السلام मुवाहिद पैगंबर नहीं, इमामुल मुवाहिदीन, वो बाकायदा तौर पर अपने मुशरिक वालिद से ये कह रहे हैं कि अब्बा जान आप बुत बनाते हैं, बुत तराशते हैं और फिर उन बुतों को किसी मैटर के ज़रिए, मट्टी वगैरह के ज़रिए बना करके उसको माबूद बना लेते हैं। आप और आपकी कौम गुमराह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी उस गुमराही का तज़किरा फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौका है, वतिल्क हुज्जतुना आया, ये वो आयत है कुरान करीम की जिस एक आयत में अल्लाह ने 18 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। इन 18 अंबिया कराम का यकजा तज़किरा कुरान की इस आयत के अलावा और कहीं पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाया, और तरगीब दी इन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नुक़ूश कदम पर चलने का हुक्म दिया। और इन तमाम अंबिया की कदर मुश्तरक और इनका मुश्तरका एक फ़लसफ़ा और पैगाम वो तौहीद खुदाबंदी था। इसके बाद अल्लाह ने ज़ात और कुदरत खुदाबंदी, सिफ़ात खुदाबंदी का तज़किरा फरमाया। इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन्नवा, गुठलियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कॉम्पलें निकालते हैं, बीज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से कॉम्पल, फिर छोटा पौधा, फिर तन आवर दरख्त बन जाता है, वो निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तकिल तौर पर बयान फरमा रहे। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुयत बारी ताला, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या कोई देख सकता है? तो ये याद रखें, हमारा ये अकीदा और नज़रिया, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नज़रिया, सारे मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया ये है कि दुनिया में कोई आम इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुयत नहीं कर सकता, नहीं देख सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुयत बारी हासिल हुई है, मगर वो इस दुनिया में नहीं, मेराज के सफ़र पर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एज़ाज़ व मकाम बुलंद अता फरमाया था। तो दरअसल वो आलम आखरत है। तो ये रुयत बारी का जो एज़ाज़ और सआदत मंदाना मकाम बुलंद है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से आलम आखरत के अंदर हासिल हुआ। बाकी दुनिया में हमारा अक़ीदा ये कि किसी इंसान, किसी जिन और किसी बशर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो रुयत बारी कर सके। हाँ, रोज़े क़यामत अल्लाह जन्नत में हम सबको इकट्ठा फरमाए, वहाँ इंशाअल्लाह दीदार खुदाबंदी भी होगा। अल्लाह हम सबको नसीब व अता फरमाए।